اللہ تبارک و تعالی نے جن مخلوق کو سراسر خیر بنایا ہے ان کا نام ہے فرشتہ۔ فرشتہ سراسر خیر، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان برداری میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتہ کو جس عمل پر مأمور کیا ہے، جس عمل پر اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، بس آخر تک وہ وہی عمل کرتا رہے گا۔ جو قیام میں ہے قیام ہی میں رہے گا۔ مثال کے طور پر جس کا ڈیوٹی رکوع ہے بس وہ رکوع ہی میں رہے گا، سجدہ والا سجدہ ہی میں رہے گا۔ حاملین عرش کو اٹھائے رکھیں گے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کی غیر حاضری ہو گئی یا ایک نے اپنی جگہ پر دوسرے کو کھڑا کر دیا۔ یہ سراسر خیر مخلوق ہے۔ دوسری مخلوق جو سراسر شر ہے وہ شیطان ہے۔ وہ ہمیشہ شر ہی میں رہتے ہیں، شر ہی کرتے رہتے ہیں، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ یہ گمان اور خیال کرنا کہ یار شیطان کتنا زبردست دوست ہے، رہنمائی کرتا ہے، یہ انسان کی اپنی غلطی ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ شیطان بیچارے نے کسی کو تہجد پہ اٹھا کر اس کی مدد سے ایک بندہ ولی اللہ بن گیا؟ ایسا نہیں۔ جو سراسر شر ہے اس سے شر ہی سرزد ہو، جو نافرمان ہے بس نافرمانی ہی اس سے سرزد ہوگی۔ تیسری مخلوق جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے، کبھی خیر کا عمل کرتا ہے اور کبھی شر میں مصروف ہوتا ہے، اس کو حضرت انسان کہتے ہیں، میں اور آپ۔ پھر یہاں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان اگر ہمیشہ خیر کرتا رہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور اگر ہمیشہ شر کرتا رہے تو شیطان سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ شیطان بھی اس بات پر پریشان ہے کہ حرام کی کمائی کر کے بلڈنگ بنا کر اس پر ماشاءاللہ لکھ کر شیطان بھی کہتا ہے کہ یہ حرام خور مجھ سے 2 قدم آگے ہے۔ تو آگے ہے ہی نا، حرام کی کمائی کر کے بلڈنگ اور کوٹھی بنا کر اس پر لکھ دے ھذا من فضل ربی، یہ شیطان سے آگے نہیں تو کہاں ہے؟